ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، انک سمیع الدعاء تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاص بندوں میں سے۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضرت مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر ہوا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے تو بے موسم کا پھل پاتے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں بے موسم کے پھل کا ذکر تھا، اور اس آیت کریمہ میں بے موسم اولاد کے ملنے کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر شریف 80 سال کے آس پاس تھی، اور اس عمر میں مرد و عورت اولاد سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں جب اولاد کی کوئی امید نہیں تھی تو بے موسم اولاد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا۔ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ انا لک ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم نے جواباً کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یعنی جنت کا پھل، بے موسم پھل۔ اب بمبئی میں تو بے موسم پھل ملتے ہیں لیکن وہ سب کولڈ اسٹور کے رہتے ہیں، لیکن وہ پھل جو بے موسم زمانے میں تھا وہ جنت کا پھل تھا۔ تو حضرت زکریا نے سوچا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری بھی عمر کے درخت پر اب اولاد کے پھل کی کوئی امید نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو وہیں پر حضرت زکریا نے دعا کیا، ہنالک دعا زکریا، وہیں دعا کیا حضرت مریم کے پاس ہی، اور اپنے رب سے عرض کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نیک بندوں کے ذکر کی محفل میں بھی دعا قبول ہوگی، اور جب نیک بندوں کے ذکر کی محفل میں دعا قبول ہوگی تو نیک لوگ جہاں محو خواب ہوں گے، جہاں آرام فرما ہوں گے، وہاں تو بدرجہ اولیٰ دعا قبول ہوگی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بارہا، بخاری شریف کا واقعہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، پھر ایک آدمی ایک مولوی کے پاس گیا اس زمانے کا وہ،
اور اس سے کہا کہ بھائی میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بتایا کہ 99 قتل کر چکا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ اب وہ اسے کیا کہا جائے، مطلب ناقص مولوی تھا. اس نے کہا اتنا قتل اور پھر توبہ؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس نے سوچا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیا 99 اور کیا 100، اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا. لیکن چونکہ جو جذبہ اس کے دل میں توبہ کا بیدار ہوا تھا وہ سچا جذبہ تھا. کچھ دنوں کے بعد پھر یہ جذبہ، اس جذبے نے انگڑائی لیا اور پھر اس نے توبہ کا ارادہ کیا. اب کی مرتبہ جس مولوی کے پاس وہ پہنچا، انہوں نے بتایا کہ تم گناہ چاہے جتنے ہوں، بندہ اگر صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور اس کو یہ مشورہ دیا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دے اور فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے تم عبادت کرو، دعا کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا. وہ اپنے وطن کو ترک کرنے کے ارادے سے اور اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا. حدیث پاک میں ہے کہ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہیں پر گرا اور گرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. بعض روایتوں میں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اسے اتنا شوق تھا اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کا کہ گرتے گرتے وہ سینے کے بل گھسٹ کر کے ایک بالش گھسٹا، لیکن اتنے میں روح پرواز ہو گئی اور چلا گیا. جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم اسے بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کے اس کو لے کر کے جائیں گے اسفل السافلین میں. جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچے دل سے توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے جو ہے ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. تو حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپ لیا جائے. اگر زمین اس کے گاؤں سے زیادہ قریب ہے تو اسے جہنم میں دے، اور اگر یہ جو ہے نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اسے جنت میں ڈال دیا جائے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا تو رب کائنات نے زمین کو حکم دیا کہ پیچھے سے پھیل جا، آگے سے سمٹ جا. تو نیک لوگوں کے ارادے سے اگر کوئی بندہ جائے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، تو یہاں تو رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. یہی اصل ہے اس بات کی جو ہم اہل سنت و جماعت نیک لوگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں قرآن یا جو بھی ہمیں صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کے صدقے میں، ان کی مقبولیت کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں. یہی اصل ہے. حضرت زکریا نے کیا دعا کیا؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ. یہ شارٹ میں جو ہے یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ سورہ مریم میں جو ذکر ہے تو حضرت زکریا نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، وہ تھوڑا تفصیل سے ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من بعد ذلک. کہ اپنے رب کو دل ہی دل میں پکارا، جب دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں برس نہیں، وہیں دل ہی دل میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. کیا دعا کیا کہ وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اعضاء مزمحل ہو گئے ہیں، اولاد کی کوئی امید نہیں ہے جسمانی اور ظاہری اعتبار سے. واشتعل الراس شیبا، میرے سر میں بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں. اور وانی خفت الموالی من ورائی، اور اپنے بعد میں اپنے لوگوں سے اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ وہ میری تعلیمات کو صحیح طور پہ نہیں جو ہے پھیلا سکیں گے، اس لیے مجھے اپنی جانب سے کوئی وارث عطا فرما جو میری نبوت کا اور میرے علم اور میری تبلیغ کا وارث ہو.
تو اس وقت جو ہے انہوں نے دعا کی، وہ اور تفصیل سے یہاں پہ صرف اتنا ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما اپنی جانب سے۔ اپنی جانب سے کا مطلب میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، اب سراسر تیری رحمت ہی ہوگی، ملتا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے، لیکن ظاہری اسباب جب ختم ہو جائیں تو اس میں یقین ہوتا ہے بندے کو کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے۔ تو کہا کہ اب میرے جسمانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے تو کچھ امید نہیں، اس لیے تو اپنی سراسر اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما۔ کیسی اولاد؟ ذریۃ طیبہ، ستھری اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دعا کیا اور دعا کرتے ہی ان کی دعا کی قبولیت ہو گئی، اور فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہیں پر بشارت دیا۔ کیا بشارت دیا؟ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ان کو پکارا، کن کو؟ حضرت زکریا کو، آواز دے کر کے، وهو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنی نماز کی جگہ پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اسی حالت میں، یا بعض روایتوں میں آیا ہے دعا کر رہے تھے، اسی وقت پکارا۔ اور کیا پکار کے کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ نامی بیٹے کی، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ایک بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اچھا، یحییٰ کے معنی آتے ہیں زندہ رہنے والا۔ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم شہید کر دیے گئے تھے، یہودیوں نے انہیں شہید کر دیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں شہیدوں کے بارے میں، عام شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں عام شہید زندہ ہو سکتا ہے تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کچھ نقصان پہنچائے۔ تو حضرت یحییٰ، اچھا، اللہ تبارک و تعالی جو قدرت کی جانب سے جو نام ہوتا ہے وہ نام کام کا ہوتا ہے۔ یحییٰ ان کا نام رکھا زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد، یعنی تعریف کیا ہوا۔ تو دیکھیں کائنات میں ہر جگہ حضور کا چرچا ہے، جس کو دیکھو وہی تعریف کر رہا ہے۔ اور ہم جو نام رکھتے ہیں تو وہ اب بالکل کالا کلوٹا ہوتا ہے، یوسف نام رکھ دیا، اور اس کا نام جو ہے بدر الدجا نام رکھ دیا، شمس الضحیٰ نام رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے اندھا ہے اس کا بصارت علی نام رکھ دیا، بزدل ہے شیر بہادر خان نام رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا قدرت کے جو نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہا جائے کہ وہ معنی کے اعتبار سے بالکل مطابق ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کا نام نیک لوگوں کے نام پر رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسماء تتنزل من السماء، ناموں کی برکتیں آسمان سے اترا کرتی ہیں، اس لیے نام ہمیشہ اچھا رکھا جائے، اور خاص طور سے بزرگوں کے نام پر رکھا جائے، تو اس بزرگ کی جو ہے برکتیں بھی ملیں گی، نام کی برکت بھی ملے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے غالباً 6 ماہ کے بڑے تھے عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہ بشارت تو انہیں پہلے دے دی گئی تھی، لیکن ولادت بعد میں ہوئی تھی، سالوں کے بعد ولادت ہوئی تھی حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔
مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے نا، تو اسی کلمہ سے مراد وہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصدیق کرنے والا وہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وسیدن، اور سردار ہوگا. وحصورا، اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا ہوگا. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسل آگے نہیں بڑھی ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہودیوں نے شہید کر دیا تھا کم عمری ہی میں. کم عمری کا مطلب کہ جو ہے جوانی کی عمر ہی میں آپ کو شہید کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے حصور، ایک ہوتا ہے، یہ چار لفظ ہیں، ایک عنین ہے، ایک مجبوب ہے، اور ایک اور کوئی لفظ ہے، اور ایک جو ہے حصور ہے. تو حصور کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھتے ہوئے یہ عورتوں سے بچا رہے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو قدرت ہی نہ ہو، نامرد ہو وہ، تو ایسی صورت میں وہ اگر عورتوں سے بچتا ہے تو اس میں کوئی کمال تو ہے نہیں، طاقت ہی نہیں اس کے اندر. لیکن قدرت رہتے ہوئے بھی اگر کوئی بچ جائے تو یہ کمال کی بات ہے. جیسے میں نے مثال کئی مرتبہ دیا ہے کہ جس کی آنکھ نہیں ہے وہ اگر آنکھوں سے گناہ نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجبور ہے. اور اگر آنکھ ہے، آنکھ رہتے ہوئے بھی وہ اپنی آنکھ کو بچا لے جا رہا ہے اور گناہوں کے کام وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے. ویسے ہی قدرت نہ ہے، نہیں ہے کسی کے پاس، وہ اگر بچ کیا رہا ہے وہ تو مجبور ہے، تو وہ کمال نہیں ہے. کمال اس بات میں ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے بھی آدمی اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو، دامن کو داغدار نہ ہونے دے اور بچا لے جائے. تو حصور اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ قدرت رہتے ہوئے وہ عورتوں سے بچا رہے. تو فرمایا سید بھی ہوگا، حصور، اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا ہوگا. پاک دامنی، ان کے پاک دامنی کی قسم کا ذکر قرآن پاک میں. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا من الصالحین، اور نیک بندوں میں سے ہوگا. دیکھیں اس آیت کریمہ میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور عربی میں انہی اوصاف اور خوبیوں کو نعت کہا جاتا ہے. عربی میں انہی اچھی خوبیوں کو نعت کہا جاتا ہے. نعت نہیں سنتے ہیں آپ، جس میں تعریف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب سیدھے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نعت قرآن پاک میں ذکر کی ہے تو اس میں کوئی غلط تو ہے نہیں. جب حضرت یحییٰ کی نعت جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، تو ہم اگر حضور کی نعت اگر پڑھیں اور سنائیں تو ایسی صورت میں کون سی قباحت کی بات ہے. اور صرف نعت ہی نہیں، میلاد کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ مریم میں حضرت یحییٰ نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ یحییٰ پر سلامتی ہو. یوم ولد، جس دن پیدا ہوا اس دن، و یوم یموت، جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن، و یوم یبعث حیا، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اوپر سلام پڑھا ہے اور کہا ہے کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، اور جس دن جو ہے میں دوبارہ دن جو ہے قیامت میں اٹھایا جاؤں گا. تو سلامتی کا ذکر یہاں پر بھی ہے. تو میلاد کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ یوم ولد، جس دن پیدا ہوا. تو اگر میلاد پہ ہم سلام اگر پڑھتے ہیں تو کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام پر سلام پڑھا ہے. اس آیت کریمہ سے جو ہے ایک فائدہ تو تفسیر کے ضمن میں آیا. دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ جہاں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جیسے آپ اگر پڑھیں گے تو مکے میں آپ کو ملے گا کہ طواف کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم میں دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے
دیوار کے سامنے وہ دروازے کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم میں دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب پر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں جو ہے جبل رحمت پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان سب کا اگر تعلق آپ دیکھیں گے تو اللہ کے کسی نہ کسی بندے سے، کسی نہ کسی بندے سے۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منسوب ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جو ہے عرفات جو ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہاں پر اتارے گئے تھے، اور وہاں پہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندوں سے، صفا و مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے، یہ سب جو رمی جمرات حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار ہے، تو سب اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے سے۔ اور جب اللہ کے نیک بندوں کی یادگاروں پر رحمت برستی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، تو جہاں پر وہ بنفس نفیس آرام فرمائے وہاں پر تو بدرجہ اولیٰ دعا قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں لوگ جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کی جو فضیلت ہے کہ اس میں ایک نماز جو ہے 25,000 نماز کے برابر، یا بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہ مسجد نبوی شریف کی اپنی ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ وہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں 4 فقہ کے 4 مذاہب ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے زمانے کے بڑے زبردست امام، اور یہ جو ہیں 2ری صدی کے مجدد ہیں امام شافعی، اور ان کی بشارت جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کی بشارت دیا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ ان کی اولاد، ان کے جو ہے اولاد میں سے یا ان کی نسلوں میں سے ایک پیدا ہوگا جو علم ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے اتار لائے گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت تھی، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ایران میں ہوئی تھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہیں کون صحابی تھے ایران کے، ان کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من ہؤلاء، یہ جہاں کے ہیں وہاں کا ایک شخص اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے اتار لائے گا۔ اور آپ پوری تاریخ ایران کی پڑھ لیں، امام اعظم سے بڑا کوئی عالم نہیں وہاں پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے امام تھے، ان کا اپنا جو ہے مذہب تھا، فقہی مذہب تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ، مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میں اپنے وطن کو ترک کر کے میں امام اعظم کے مزار پر جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور امام اعظم کے مذہب کے مطابق نماز پڑھتا تھا۔ یعنی کتنا فرق ہے ہماری ان کی نمازوں میں، وہ رفع یدین کہتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں، زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ امام شافعی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے امام اعظم کے مذہب کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور پھر دعا کرتے تھے تو کہتے جب میں نے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کر دیا ہے۔ امام اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ
مطلب اس شعر کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم اور ہدایت کے نور سے بھر دیا ہے۔ تو یہ اپنے زمانے کے زبردست امام ہیں، شافعی، ان کا اپنا مذہب ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں جا کر وسیلہ تلاش کر، اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نزول رحمت کے وقت آدمی کو دعا کرنا چاہیے، دعا قبول بھی ہوتی ہے جب بھی نزول رحمت، جیسے موسلا دھار جب بارش ہو تب بھی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ اور عرب میں آپ دیکھیں گے، جب عرب میں بارش تو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بارش ہونے لگتی ہے تو آپ دیکھیں گے کھڑکیوں پر کھڑے ہو کر کے لوگ دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو نزول رحمت، بارش کا نازل ہونا بھی یہ رحمت کا نزول ہے، اس لیے جو ہے نزول رحمت کے وقت آدمی کو بارش کرنا چاہیے، وہ دعا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نعت بیان کرنا سنت الہیہ ہے جو میں نے بتایا، اور نعت اس کی سننا سنت انبیاء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نعتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔